بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو آل آف یو ٹو اوور یوٹیوب چینل دیٹ از دا ڈیزرٹ روز سائیککس۔ مائی نیم از فریال ظفر۔ ٹوڈے وی ول اسٹارٹ اوور لیکچر اباؤٹ دا ارلی گریک فلاسفی۔ ہسٹری آف سائیکالوجی کے ہمارے پاس 6 پیریڈز ہیں۔ ہم ہسٹری آف سائیکالوجی میں پڑھیں گے کہ ہسٹری کہاں سے اسٹارٹ ہوئی، جس میں سے ہمارے پاس فرسٹ پیریڈ ہے گریک فلاسفی، اور یہ آگے ماڈرن فلاسفی یا ماڈرن اسکول آف تھاٹ تک جاتی ہے۔ اس کو ون بائی ون کر کے ہم دیکھیں گے کہ اس ہسٹری آف سائیکالوجی میں کون سے پیریڈ میں کون سے فلاسفرز آئے اور انہوں نے کون سی تھیریز دی، اور کون سی تھیریز اور کون سے جو ٹرینڈس تھے وہ انفیملیئر ہونے کی وجہ سے فیڈ ہو گئے تھے، اور کون سی ماڈرن سائیکالوجی کی بیس بنے۔ آج ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا ارلی گریک فلاسفی کا لیکچر۔ ارلی گریک فلاسفی میں جو ہمارے پاس مین ہیڈنگز ہیں اس میں ہم پڑھیں گے ارلی گریک فلاسفرز کے بارے میں۔ ارلی گریک فلاسفرز میں کون کون سے فلاسفرز تھے، ان کی کون کون سی تھیریز تھی، کن فلاسفرز نے جو ہے تو وہ ریلیٹیوٹی آف ٹروتھ پہ بات کی، کن فلاسفر نے میڈیسن پہ کام کیا، یہ ہم آج دیکھیں گے۔ ارلی گریک پیریڈ 1200 بی سی بیفور کرائسٹ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہ پیریڈ تھا۔ ارلی گریک پیریڈ جو ہے وہ ہمارے پاس اس کی 2 سب ڈویژنز ہیں، کاسمک ویوز اور سوفسٹک ویوز۔ ارلی گریک پیریڈ بیسیکلی دیٹ واز دا موسٹ امپورٹنٹ پیریڈ۔ یہ وہ پیریڈ تھا، یہ وہ ایرا تھا، یہ وہ ٹائم تھا جب دنیا پتھر کے زمانے سے ان والے زمانے میں منتقل ہوتی ہے۔ یہ پہلا پیریڈ تھا ہمارے پاس جہاں سے علوم کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، یعنی ایک چیزیں اس ٹائم سے ہمارے پاس لٹرلی جو ہے تو وہ ایک لٹریچر کی شکل میں چیزوں کو لایا گیا تھا اس پیریڈ میں، جس میں اس پیریڈ میں اس ایرا میں بہت سارے فلاسفرز نے کی کنٹریبیوشن ہے، بہت سارے فلاسفرز نے کنٹریبیوٹ کیا، انہوں نے چیزوں کو لکھا، آبزرو کیا اور چیزوں کو ہم تک پہنچایا، اور جو چیزیں انہوں نے آبزرو کی، جس پر انہوں نے تھیریز تھیں، وہ کیا تھیں، اس کو 2 کیٹیگریز میں یہاں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، کاسمک ویوز اور سوفسٹک ویوز۔ کاسمک ویوز میں ہمارے پاس الگ فلاسفرز ہیں اور سوفسٹک ویوز میں ہمارے پاس الگ فلاسفرز ہیں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کاسمک ویوز۔ کاسمک ویوز میں ہمارے پاس جو فرسٹ فلاسفر ہیں وہ ہیں تالیس، جن کو تھیلز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فرسٹ فلاسفر تھے، سائنٹسٹ فلاسفر تھے۔ ان 640 سے 546 بی سی ان کا برتھ اور ڈیتھ پیریڈ ہے۔ ان کی فلاسفی تھی کہ یعنی ان کا یہ ماننا تھا، انہوں نے واٹر کو بیسک ایلیمنٹ قرار دیا تھا، یعنی ان کا کہنا تھا کہ پانی کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں۔ آج تک جو ہے ان کی بات کو درست مانا جاتا ہے۔ دیٹ از دا فیکٹ، واٹر از دا بیسک ایلیمنٹ اینڈ اٹ از دا ریالٹی آف دا فزیکل ورلڈ۔ جہاں پانی ہوگا وہاں سروائیول ہوگا، پانی کے بغیر سروائیول مشکل ہوگا، اور یہ چیز آج تک مانی جاتی ہے۔ انہوں نے تھریش ہولڈ کی تھیوری پہ بھی بات کی تھی۔ دین ہمارے پاس تھے ڈیموکریٹس جو تھے، وہ ان کا برتھ اور ڈیتھ پیریڈ جو تھا 460 سے 362 بی سی تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ ہمارے پاس یونیورس کے اندر ہر ایک چیز ایٹم سے بنی ہے، اور ایٹمز کی وجہ سے ہی یہ ساری فنکشننگ ہوتی ہے۔ ہر ایک چیز چھوٹے چھوٹے ناقابل تقسیم ایٹم سے بنی ہے، اور جس طرح کے ہیومنز جو ہیں، انسان جو ہیں، یہ بھی یونیورس کا پارٹ ہیں، تو ہیومن بینگز آر آلسو دا باڈیلی ایٹم اینڈ دا سول ایٹمس۔ تو ان کا یہ ان کی تھیری تھی۔ دین ہمارے پاس کاسمک ویوز میں آتے ہیں ہیراکلیٹس نے کہا کہ فائر از دا بیسک ایلیمنٹ آف دا یونیورس اینڈ چینجنگ ایوری ٹائم، کہ انہوں نے کہا کہ فائر جو ہے وہ بیسک ایلیمنٹ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ڈیموکریٹس نے کہا کہ یونیورس میں ہر ایک چیز جو ہے وہ ایٹم سے بنی ہوئی ہے، جبکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ فائر جو ہے دیٹ از دا بیسک ایلیمنٹ آف دا یونیورس، کیونکہ ان کی اپنے اکارڈنگ ان کی اپنی تھیری تھی۔
ان کے بعد تھے ایمپیڈوکلس نے کہا کہ ان کا ایک خوبصورت جملہ تھا کہ ایوری تھنگ از فار چینج، ایوری تھنگ از فار چینج. ہر ایک چیز جو بھی آئی ہے وہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چینج کے ساتھ آئی ہے، یا کوئی جو بھی چیز آتی ہے وہ ایک چینج لے کر آتی ہے. ان کے جو تھیری تھی وہ 4 چیزوں پہ بیس کرتی تھی. ان کا یہ ماننا تھا کہ ہی سیڈ دیٹ یونیورس از کمپوزڈ آف فائر، واٹر، کلے اینڈ ایئر اینڈ دیز 4 ایلیمنٹس آر فاؤنڈ ان دا ہیومن باڈی. ان کی جو تھیری تھی وہ باقی جو فلاسفر تھے ان سے ڈفرینٹ تھی. انہوں نے چینج پہ بات کی. انہوں نے کہا کہ جو یونیورس میں جتنی چیزیں ہیں وہ 4 چیزوں سے مل کر بنی ہے، کسی ایک چیز سے مل کر نہیں بنی. فائر، واٹر، کلے، ایئر، یہ ساری مل کر جو ہیں تو وہ ان کو ملا کر جو ہے تو وہ ہیومن باڈی بنائی گئی ہے. اور انہوں نے جو ہے تو وہ ہی واز آلسو دا فیمس فار دا تھیری آف پرسیپشن. انہوں نے ہمیں ایک پرسیپشن کی ایک تھیری دی تھی. جو بھی پرسیپشن کی تھیری جو فرسٹ ٹائم آئی تھی وہ انہوں نے دی تھی، اور یہ پرسیپشن کی تھیری کی وجہ سے بھی یہ فیمس ہوئے تھے. دین ہمارے پاس تھا انیکزاگورس کا ڈیتھ اور برتھ پیریڈ جو ہے تو وہ ہمارے پاس یہاں مینشن ہے 500 سے 428 BC. انیکزاگورس جو تھے وہ انہوں نے میتھمیٹکس کے کانسیپٹ پہ بہت زیادہ کام کیا تھا اور بہت سارا ڈیٹا اس پہ لکھا بھی تھا. ان کے اپنے جو ہے تو وہ کچھ ویوز تھے کہ مطلب کچھ بھی جو ہے تو وہ فیکٹس اینڈ آرڈر کے بغیر ہم اسٹڈی نہیں کر سکتے. ہر ایک چیز کو جو ہے تو وہ ہم فگر اور آرڈر میں اسٹڈی کرنا ہوتا ہے ہمیں، کیونکہ ان کا اپنا ویو تھا. اسی لیے اس ویو کے فیور میں انہوں نے پوائنٹس دیے تھے کہ کاسموس کین بی اسٹڈیڈ ود دا ہیلپ آف فگر اینڈ آرڈر. ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ مطلب جیسے کہ مون ہیز نو لائٹ آف اٹس اون بٹ اٹ از ریفلیکٹیڈ فرام دا لائٹ آف دا سن، جو کہ یہ بات بھی ٹروتھ ہے اور یہ ہمیں پتہ بھی ہے. دین ہمارے پاس جو پائتھاگورس کے بعد ہمارے پاس ان میں ہمارے پاس انیکزاگورس کے بعد ہمارے پاس آئی تھی پائتھاگورس کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ 580 سے 499 BC تھا. پائتھاگورس انہوں نے ہی واز دا فرسٹ ٹو یوز دا ورڈ فلاسفی کا ورڈ انہوں نے فرسٹ ٹائم یوز کیا تھا. یہ ایک گریٹ میتھمیٹیشین تھے جنہوں نے نمبرز انوینٹ کیے تھے. ان کی انہوں نے ایک اور بھی جو کنٹریبیوشن ہوئی تھی کہ وہ انہوں نے ایک کوانٹیٹیو آبزرویشن کی تھی یونیورس کی. وہ کس طرح سے کی تھی؟ یعنی انہوں نے کہا کہ یونیورس از کمپوزڈ آف فائر، واٹر، کلے اینڈ ایئر. اس طرح سے انہوں نے کوانٹیٹیولی اس کو آبزرو کیا تھا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان کی جو تھیری تھی وہ اس چیز پہ بھی بیس کرتی ہے کہ انہوں نے دماغ کو ذہنی سرگرمیوں میں ایک مرکزی حیثیت دلائی تھی. یعنی ان کی یہ جو فلسفی تھی کہ ان کا جو ماننا تھا یا ان کی جو تھیری کی جو فاؤنڈیشن تھی وہ یہ تھی کہ روح کبھی ختم یا کبھی فنا نہیں ہوتی، بلکہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتی ہے. یعنی جس طرح سے پارٹس ہوتے ہیں، یعنی دانے ہوتے ہیں زمین کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہ دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں، تو اسی لیے انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ روح جو ہے وہ کبھی بھی فنا نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے کسی نہ کسی شکل میں. تو اس وجہ سے بھی ان کی جو تھیری تھی وہ انہوں نے ہی سیڈ دیٹ مائنڈ از دا سپیریئر ٹو دا باڈی. اور اس کی وجہ سے انہوں نے ایک شارپ ڈسٹنکشن دی تھی بٹوین دا سول اینڈ دا باڈی، کہ جتنی بھی ہماری باڈی ہے اٹ از دا کرپٹنگ باڈی از دا کریکٹنگ پروسیس ویئر سول واز ٹریپ. کے سول جو ہے تو وہ کبھی بھی روح جو ہے وہ فنا نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے. دیٹ واز آل اباؤٹ our دا کاسمک ویوز.
جو کہ پیتھاگورس پہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس صوفسٹ آتے ہیں، اور ایک جو ہے تو وہ ان کی فلاسفی شروع ہوتی ہے۔ یہ ہے ہی گریک پیریڈ۔ گریک پیریڈ میں ہمارے پاس 2 کیٹیگریز تھی، کاسمک پیریڈ تھا، کاسمک ویوز تھے، اور ہمارے پاس صوفسٹ ویوز تھے۔ دین ہم آتے ہیں صوفسٹ ویوز پہ۔ اس میں ہمارے پاس جو فرسٹ پہ ہیں وہ ہے ہپوکریٹس۔ ہپوکریٹس جو ہے ان کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ 460 سے 377 BC تھا۔ ان کا ہی واز دا فرسٹ گریک فزیشین اینڈ اے فادر آف میڈیسن۔ سب سے جو پہلے جو میڈیسن پہ جو بات کی تھی، یا جو فادر آف میڈیسن ان کو کہا جاتا ہے، تو وہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فرسٹ ٹائم جو ہے تو وہ میڈیسن پہ بات کی تھی۔ یہ گریس کے اسٹیٹ کوس میں پیدا ہوئے، اور لرسے میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ ہپوکریٹس سیوڈ دا اینتھنس فرام دا پلیگ، یعنی وہاں پہ جو ان کی جو ورشپ کی جو جگہیں تھی اس کو اینتھنس کہتے تھے۔ تو انہوں نے وہاں کے لوگوں کو طاعون کی بیماری سے بچایا، اور اس کی وجہ سے اپنی میڈیسن کو یوز کر کے انہوں نے ان لوگوں کی جان بچائی، اور جس کی وجہ سے ان کو بڑا اینتھینینس میں بڑا آنرڈ کیا گیا۔ ان کا ماننا تھا یہ کہتے تھے کہ جو مائنڈ جو ہے وہ سول کا حصہ ہے، اور سول پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، اور ابھی تک جو ہے تو اس طریقے علاج کو مانا جاتا ہے۔ اور ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ جتنی بھی ہماری جو مینٹل ایلنسز ہیں، یا جو جتنی بھی ہماری ذہنی بیماریاں ہیں، یہ حیاتیاتی نقص کا جو نتیجے میں ہوتی ہیں۔ جتنی بھی حیاتیاتی نقص ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہماری نفسیاتی مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی جو بلیف تھا پہلے کا کہ ہماری جو مینٹل ایلنسز ہیں وہ کسی ایول اسپرٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں، وہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنی بھی ہماری ذہنی بیماریاں ہیں، یہ حیاتیاتی نقص کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، اور جو ہمارا سول ہے وہ ہماری پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے۔ انہوں نے بات کی تھی 4 ٹائپس آف ہیومن ٹیمپورل۔ 4 ٹائپس آف ہیومن ٹیمپورل کیا ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس فرسٹ ہے فلیگمیٹک، مین بیکم لیزی اینڈ سلگش ڈیو ٹو دا ایکسیس آف فلیجم۔ کالرک، مین بیکمز enthusiastic اینڈ aggressive due to the excess of the yellow bile. Man becomes very cheerful, fatty, and easygoing due to the excess of blood. Melancholic. Man becomes quite serious, pessimistic due to the excess of black bile. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہماری پرسنالٹی کے ٹریٹس ہیں، اور ان ٹریٹس ان کی اپنی کریکٹرسٹکس ہیں، کہ یعنی فلیگمیٹک میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے تو وہ بہت زیادہ لیزی اور سلگش ہوتا ہے ڈیو ٹو فلیجم کی وجہ سے۔ کالرک میں کیا ہوتا ہے، انتھوسیاسٹک اور ایگریسو ہوتا ہے ایکسیسو یلو بائل کی وجہ سے۔ سینگوائن میں انسان جو ہے تو وہ بہت زیادہ چیئرفل ہوتا ہے، ایزی گوئنگ ہوتا ہے ڈیو ٹو ایکسیس آف بلڈ۔ میلنکولک میں کیا ہوتا ہے کہ مین بیکمز کوائٹ سیریس اینڈ پیسمسٹک ڈیو ٹو دا ایکسیس آف دا بلیک بائل۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہماری جو یعنی ایک بایولوجیکل کانسیپٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہماری جو 4 جو ہیومرز ہیں، یا یہ جو 4 ہیومن ٹیمپورلز ہیں، یہ اس کی وجہ سے ہمیں اگر یہ بیلنس ہوں گے تو ہمیں ایک گڈ ہیلتھ ملے گی، اور اگر یہ بیلنس نہیں ہوں گے تو ان کا یہ بتایا گیا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جب بیلنس نہیں ہوتی تو ڈیفینیٹلی اس کا ریئیکشن آتا ہے، اور وہ ریئیکشن اس طرح سے ہوتا ہے۔ یہیں سے جو ہے تو وہ ارلی گریک میڈیسن کا بھی سٹارٹ ہوا تھا، کیونکہ ارلی گریک میڈیسن جو ہے تو انہوں نے اس میں گریک فلاسفرز تھے، اور گریک فلاسفر میں جو سب سے پہلا تھا وہ ہپوکریٹس تھے۔ تو ہپوکریٹس نے ہی جو ہے تو وہ
وہ ارلی گریک میڈیسن میں جو ہپوکریٹس تھے ہی بیکیم دا سورس آف انسپریشن فار مینی ادر نیچرل اینڈ الٹرنیٹیو میڈیکل سسٹمز دیٹ ور ڈیولپ لیٹر ان دا یورپ اینڈ یونائٹیڈ اسٹیٹس ان دا 18 اینڈ 19 سینچری. 4th سینچری میں کام شروع ہوا اور پھر اس کے بعد 18 اور 19 سینچری میں اس میں بہت زیادہ کام شروع ہوا, بہت زیادہ کام کیا گیا, اور اس کی جو بیس تھی وہ ہپوکریٹس نے بنائی تھی, جو کہ اس کے بعد جو ہے تو وہ لیٹر جتنی بھی الٹرنیٹیوز آئے, جتنی بھی میڈیکل سسٹم ڈیولپ ہوئے یورپ اور یونائٹیڈ اسٹیٹ میں, وہ جو ہے تو وہ اسی کی بیس پہ جو ہے تو وہ آگے بنے, اور جو کہ جن میں 18 اور 19 سینچری میں مزید فلاسفرز نے کام کیا. وہ کون سے فلاسفر تھے ارلی گریک میڈیسن میں؟ صرف ہپوکریٹس نہیں تھے, ہمارے پاس اور بھی فلاسفر تھے جن کا نام جو کہ تھے پروٹاگورس 411 سے 481 BC میں. ان کو جو ہے تو وہ صوفسٹ تھے, کیونکہ تب بہت زیادہ صوفسٹ آ گئے تھے, تو وہاں کے جو حکومت تھی تو ان کو خطرات لاحق ہو گئے تھے, اسی لیے وہ ان کے کاموں پر بہت کڑی نظر رکھتے تھے اور ان کے ویوز پر, تاکہ یہ لوگوں کو گمراہ نہ کریں. تو پروٹاگورس کو فادر آف ریلیٹیوزم کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہر ایک چیز جو ہے تو جو کو انسان میئر کر سکتا ہے, یعنی خوشی غم چاہے جو بھی ہو, کوئی گفٹ ہو, ہر ایک چیز کو مین از دا میئر آف آل تھنگز, ہر ایک چیز کو انسان میئر کر سکتا ہے. انہوں نے ایبسولوٹ ٹروتھ پہ بات کی تھی کہ ایبسولوٹ ٹروتھ کچھ بھی نہیں ہوتا, یعنی ہم کہیں نا کہ مطلب ایک واضح حقیقت. انہوں نے کہا تھا, انہوں نے کچھ پوائنٹس پہ بات کی تھی, کچھ 3-4 پوائنٹس انہوں نے دیے تھے. کہا تھا کہ ایبسولوٹ ٹروتھ کچھ بھی نہیں ہوتا, بٹ اونلی ون ٹروتھ دیٹ ہولڈ فار گیون مین انڈر گیون کنڈیشن, یعنی جو بھی انسان جس کنڈیشن میں بول رہا ہوتا ہے, جس بھی پرسپیکٹیو سے بول رہا ہوتا ہے, وہی سچائی ہوتی ہے. ایبسولوٹ ٹروتھ کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. پھر انہوں نے بات کی تھی کہ وی پرسیوڈ آن دا بیسس آف ایکسپیرینس, اس کو سپورٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ جو کہا کہ ایبسولوٹ ٹروتھ یعنی جو بھی انسان کی جو گیون کنڈیشن ہوتی ہے وہی ٹروتھ ہوتا ہے. یعنی انسان, ہم کہیں کہ انسان جو بھی اپنی ایکسپیرینسز سے لرن کرتا ہے, اس کو اپنی ایکسپیرینسز اسی چیز کو وہ پرسیو کرتا ہے. یعنی ایک بندہ اگر اپنی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات دیکھے گا تو وہ اسی چیز کو پرسیو کرے گا, وہ زندگی کو مشکل ہی سمجھے گا. ایک بندے کو شروع سے ہی آسانیاں ملے تو وہ کہے گا کہ زندگی بہت آسان ہے. تو انسان اپنے ایکسپیرینسز کی بیسس پر ہی چیزوں کو پرسیو کرتا ہے, اور یہ پرسن ٹو پرسن چیزیں ویری کرتی ہیں. ٹروتھ کین بی چینج اکارڈنگ ٹو دا کلچر انفلوئنسز دا ٹروتھ. اچھا, پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ٹروتھ ہے وہ کلچر جو ہے وہ اس چیز کو افیکٹ کرتا ہے, اینڈ دیٹ از ایکسیپٹیبل. یعنی اگر ہم مسلم کلچر اور ویسٹرن کلچر کی بات کریں تو ویسٹرن کلچر ڈفرینٹ ہے, ان کے بلیفس ڈفرینٹ ہیں, ان کے اکارڈنگ ان کے ویوز ڈفرینٹ ہے, اور وہاں کی ریلیٹیوٹی یا وہاں کے ٹروتھس ان کے اپنے کلچر کے اکارڈنگ ہے. مسلم کلچر, مسلم لاز, مسلم بلیفس الگ ہیں, تو ان کے اکارڈنگ لوگوں کے جو ٹروتھس ہیں وہ الگ ہیں. تو انہوں نے اس چیز پہ بھی بات کی تھی. اکارڈنگ ٹو پروٹاگورس نتھنگ از فالس, دیٹ سم بلیف آر مور ویلیویبل دین ادرس. کہتے ہیں کہ کچھ بھی فالس نہیں ہوتا, ہم اپنی بلیف کی بیسس پر کچھ چیزوں کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں, یعنی فالس یا ٹروتھ کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر آخر میں انہوں نے یہ بھی ایک کنکلوڈیڈ ایک سمری دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ فالس کچھ بھی نہیں ہوتا, ہم کچھ چیزوں کو کچھ کریکٹرسٹکس کی بیسس پر زیادہ ویلیو دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا ادرس. یعنی اگر ہم گاڈ کی بات کریں تب گاڈ کو مطلب یہ ایک سسٹم نہیں تھا, کیونکہ ویسٹرن سسٹم تھا, تو تب یہ لوگ اس گاڈ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. لیکن فار ایگزامپل اگر میں ایک بات کروں کہ جو ویلیو
جو امپورٹنس ہم اپنے گاڈ کو دیتے ہیں، جو درجہ ہماری دلوں میں، ہمارے دماغ میں اللہ کا ہے، وہ کسی چیز کا بھی نہیں ہے، کسی اور بندے کا بھی نہیں ہے۔ جو ویلیو ہمارے پیرنٹس کی ہے وہ کسی اور بندے کی نہیں ہو سکتی۔ تو ہم جس چیز کو جتنی ویلیو دیتے ہیں اسی کے اکارڈنگ ہمارا بلیف ہوتا ہے، فالس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ پروٹاگورس کے جو تھے یہ اس کے ویوز تھے۔ دین ہمارے پاس آتا ہے گارجیس۔ گارجیس نے جو ہے تو وہ چیزوں کو وہ سبجیکٹیولی دیکھتا تھا، آبجیکٹیولی نہیں دیکھتا تھا۔ اس کا جو تھا بلیف تھا کہ بیکاز دا انڈیویژول کین نو اونلی آن دا بیسس آف ہز اور ہر پرائیویٹ پرسیپشن، تو انہوں نے سبجیکٹیو ایکسپیرینسز کو، سبجیکٹیو نالج کو امپورٹنس دی۔ گارجس کا یہ ماننا تھا کہ یہ کنکلوڈیڈ دیٹ نتھنگ ایگزسٹ، اگر کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، اگر ایگزسٹ کرتی ہے تو کمپریہینڈ نہیں کرتی، اگر کمپریہینڈ کرتی ہے تو وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتی۔ یعنی کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان میں ایک خوبی ہوگی تو ایک چیز ہوگی تو دوسری چیز نہیں ہوگی، دوسری چیز ہوگی تو تیسری چیز نہیں ہوگی۔ دین اینڈ میں گارجس نے ایمفیسائز کیا تھا، اس کی جو کنکلوڈنگ اسٹیٹمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے پاور آف ورڈ پہ بہت زیادہ فوکس دیا تھا، بہت زیادہ اس کو جو ہے تو وہ پرائورٹائز کیا تھا۔ یعنی انہوں نے کہا تھا کہ الفاظ ہمارے ذہنوں پر اس طرح سے اثر کرتے ہیں جیسے ڈرگس ہماری باڈی پہ اثر کرتے ہیں۔ اینڈ ڈیفینیٹلی جو بھی ہم سائیکو تھیراپی کرتے ہیں، اٹس دا گیم آف ورڈس۔ الفاظ اگلے بندے کی زندگی کو سنوارتے بھی ہیں اور بگاڑتے بھی ہیں۔ تو یہ ان کی اس بات کو آج تک مانا جاتا ہے کہ الفاظ کا جو پاور ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ بالکل ایسی ہی ہے جیسے ڈرگس کی پاور ہماری باڈی پہ ہوتی ہے، ڈرگس کا اثر ہماری باڈی پہ جس طرح سے ہوتا ہے۔ زینوفین کا ماننا تھا کہ کوئی بھی چیز ایسی ہی ایگزسٹ نہیں کرتی، اس کے پیچھے جو ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ربط ہے، کوئی نہ کوئی تعلق ہے، کوئی نہ کوئی چیز، دیر از سم تھنگ لائی بیہائنڈ، یعنی ایسی ہی کسی چیز کا انوینشن نہیں ہوئی۔ ان کی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ دے بلیو دیٹ ڈارک اسکن پیپل ہیڈ ڈارک اسکن گاڈس اینڈ لائٹ اسکن پیپل ہیڈ لائٹ اسکن گاڈس۔ تو اس طرح سے انہوں نے چیزوں میں ضبط پیدا کیا کہ کچھ ہے، کسی نہ کسی چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیس ہے، اور پھر کہا کہ دا ہول ورلڈ کنٹین واٹر۔ دین ہمارے پاس آتے ہیں گریک پیریڈ میں، ہمارے پاس پھر آئے سوکریٹیز کی جو ان کا جو پیریڈ تھا وہ 469 سے 399 BC تھا، جو کہ ایک گریک فلاسفر تھے، اینڈ ہی واز دا فاؤنڈر آف دا ویسٹرن فلاسفی کے جو ہے تو وہ فاؤنڈر تھے۔ ان کو بابائے سائنسی علوم کہا جاتا ہے۔ اس کی فلاسفی کا تھیم تھا فائنڈ یور سیلف، یعنی جب انسان اپنے آپ کو، اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے تو اس کو جو ہے تو وہ دنیا کے مطلب جتنے بھی مسئلے ہوتے ہیں، جتنے بھی مسائل ہوتی ہیں، جتنی بھی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، تو وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، انسان جو ہے تو وہ اپنی ذات کو نہیں پہچانتا۔ جب دنیا میں آنے کا مقصد جب انسان جان لیتا ہے، جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ اس کی دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کس لیے پیدا کیا گیا ہے، تو وہ برائیوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ نہیں جان پاتا، جب وہ اپنے آپ کو نہیں جان پاتا تو وہ برائیوں کی طرف جاتا ہے۔ یعنی اس کی مثال میں ایسے دوں گی کہ جب ہم اکثر بہت ساری ڈبیٹس اس بات پہ ہوئی ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ انسان 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے، ایک مرتبہ تب جب وہ اس دنیا میں آتا ہے، دوسری مرتبہ تب جب وہ اپنے آنے کا مقصد سمجھ جاتا ہے۔ یعنی ہم بہت زیادہ ٹائم ہم اسی چیز میں گزار لیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنایا ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے تو پھر ہم اپنی زندگی کو ایک ڈائریکشن دے دیتے ہیں، اپنے لیے گول سیٹ کر لیتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے ہمیں
کس چیز کے لیے بنایا ہوا ہے، تو وہ پازیٹیوٹی کی بجائے نگیٹیوٹی میں چل رہتے ہیں، ان کی لائف میں پیسمزم آ رہا ہوتا ہے، ورتھ لیس فیلنگز آتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے لیے ایک ٹارگیٹس، ایک گولس نہیں سیٹ کر پاتے۔ تو اس نے بھی جو ہے تو وہ سیلف پہ بات کی تھی۔ انہوں نے ایتھکس اور مورالٹی پہ بہت زیادہ کام کیا، اتنا کام کیا کہ یعنی واٹ از گاڈ، وائی از دس ورلڈ فار، وائی وی آر ہیئر۔ تو جب انہوں نے ایتھکس اور مورالٹی پہ اتنے زیادہ کویسچنس ایکسپلوریشنس کی، تو وہاں اس ٹائم کے جو حاکم وقت تھے ان کو ان کی جو ایکسپلوریشن تھی اس سے جو ہے تو وہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا، اور انہوں نے ان کو دو آپشنس دیے کہ یا تو آپ زہر کا پیالہ پی لیں اور یا آپ ملک چھوڑ دیں، لیکن ان کو اپنے ملک سے بہت زیادہ پیٹریوٹک تھے، بہت محبت تھی، تو انہوں نے اپنا ملک تو نہیں چھوڑا لیکن وہ زہر کا پیالہ جو ہے تو وہ پی لیا تھا۔ اور ان کی تھیری کو اسی لیے انڈکٹیو نالج بھی کہا جاتا ہے، نالج آف سیلف، کہ انہوں نے جو ہے تو وہ سیلف پہ بہت زیادہ بات کی تھی کہ ان کا جو کام تھا وہ اسپیسیفکلی تھا ہی سیلف پہ، کہ جو انڈکٹیو نالج کی جو پریزنٹیشن تھی، انہوں نے کہا کہ مطلب جو بھی ہمارا جو علم ہوتا ہے وہ ہماری روح کو نکھارتا ہے، اور روح کے ذریعے انسان اچھائی اور برائی میں تمیز کر پاتا ہے، اسی لیے اس کو انڈکٹیو نالج کے کانسیپٹ پہ بھی انہوں نے بات کی تھی۔ جب ان کو کہا گیا کہ آپ دو چیزوں میں سے کوئی ایک چوز کر لے، تو جب انہوں نے زہر کا پیالہ پی لیا تھا تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد ان کا کام تو ختم ہو گیا تھا، انہوں نے کوئی بک نہیں لکھی تھی، لیکن ان کے کام کو، ان کے آئیڈیاز کو آگے ان کے اسٹوڈنٹ پلاٹو لے کر گئے تھے، اور ان کے بعد بہت سارے فلاسفر میں ایک کیوروسٹی کریٹ ہو گئی تھی کہ مطلب ایسی کیا وجہ تھی کہ ان کو زہر پینا پڑا، اور اس کے بعد اور مزید ایکسپلوریشن سٹارٹ ہوئی اور ان کے کام کو آگے لے جایا گیا۔ ان کی جو ویسٹرن فلاسفی تھی، اس کام کے اندر ان کے جو اسٹوڈنٹ تھے وہ انہوں نے کچھ تھوڑی بہت ان کے آئیڈیاز کو کیپچر کر کے ان کو ارینج کیا اپنے آئیڈیاز آف ریپبلک میں۔ انہوں نے جو سوکریٹس تھے، سائیکالوجی میں ان کا کام، انہوں نے ورڈ سائیکی کو ہی یوز دا ورڈ سائیکی مینس سول اور سیلف۔ سائیکی از دا سیلف کانشیسنیس اٹینڈ بائی ٹروتھ، سول اینڈ باڈی آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس۔ انہوں نے کہا کہ سول اور جو باڈی ہیں یہ کوئی ایک نہیں ہے، یہ دو ڈفرینٹ تھنگس ہیں۔ اس ٹیوٹوریل میتھڈ بیکم دا بیس فار دا فرائڈ سائیکو انالیسس۔ ٹیوٹوریل میتھڈ جو تھا ان کا مطلب، انہوں نے ایک جھومپڑی ٹائپ بنائی تھی جہاں پر وہ لوگوں کو بلاتے تھے اور ڈبیٹ کرتے تھے، اور ان کی ڈبیٹ کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ لوگوں میں مطلب یہ ایسے نہیں تھے کہ اپنی چیز کو مانا اور دوسروں کی چیز کو ریجیکٹ کیا، جو کہ آج کل ہوتا ہے، جو مطلب یہ ان کی تھیری میں ایک جو ڈبیٹ ہوتی تھی وہ لوگوں کو برداشت سکھاتی تھی کہ کس طرح سے آپ نے اگلے کی بات کو سننا ہے اور اس کو برداشت کرنا ہے۔ تو ان کا جو ٹیوٹوریل میتھڈ تھا، دیٹ بیکم دا بیس فار دا فرائڈ سائیکو انالیسس، دیٹ بیکم دا بیس فار دا راجرس تھیری اینڈ فار دا یونگ انالیٹیکل سائیکالوجی۔ پلاٹو جو تھا وہ ان کا اسٹوڈنٹ تھا، ان کو ہی واز دا فاؤنڈر آف دا پلاٹونسٹ اسکول آف تھاٹ اینڈ اکیڈمی۔ ان کے وہ بہت زیادہ جو ہے تو وہ سوکریٹس کے اسٹوڈنٹ تھے، اور ان کے آئیڈیاز سے بہت زیادہ انفلوئنس ہوئے تھے۔ انہوں نے فرسٹ ٹائم جو ہے تو وہ جو ادارہ بنایا، اور فرسٹ ٹائم انہوں نے لفظ اکیڈمی یوز کیا، اور اکیڈمی کا ورڈ انہوں نے اسی لیے یوز کیا، اور اکیڈمی جو آج ہم اکیڈمیز، ہر ایک چیز کو ہم اکیڈمی بولتے ہیں، اکیڈمی کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں انسان کے ٹیلنٹ کو پالش کیا جائے، اس پر کام کیا جائے، جو کہ آج کل ہر کوئی اکیڈمی بنا رہا ہے لیکن اس طرح سے کام نہیں ہوتا۔
جو کہ اصل اکیڈمی کا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا. ان کے جو آئیڈیاز تھے وہ مطلب بہت زیادہ انفلوئنس تھے پائتھاگورس، ہیراکلیٹس اور سوکریٹ کے کام سے. اس نے کہا تھا کہ روح اور جسم دو الگ چیزیں ہیں. فادر آف آئیڈیالزم ان فلاسفی، فلاسفی پہ، آئیڈیاز پہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا. He said that soul is the permanent while body could be the change. Sensory organs create hindrance in knowledge acquisition. جو بھی ہمارے پاس انفارمیشن آتی ہے وہ ہمارے 5 سینسز کے ذریعے سے آتی ہے. اس نے پرسنالٹی کے پہ بات کی. پرسنالٹی جو ہے یعنی پرسنالٹی اور سول کو ملا کر اس نے بات کی تھی کہ ہماری پرسنالٹی اور سول کے 3 امپورٹنٹ پارٹس ہیں، ایپیٹائٹ، ول اور انٹلیکٹ. یعنی اس کا ماننا تھا کہ روح کے جو ہے تو وہ 3 حصے ہیں. ایک ہوتا ہے اعلیٰ روح. اعلیٰ روح یعنی فانی حصہ ہوتا ہے جو کہ ہمارے دماغ میں ہوتا ہے، انٹلیکٹ جس کو کہتے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ بہادر روح جو ہمارے سینے میں ہوتا ہے اور یہ فانی حصہ ہے، اور جنسی روح ہمارے معدے میں ہوتا ہے اور یہ بھی فانی حصہ ہے. یعنی جو ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ایپیٹائٹ یہ ہماری جو ہے تو وہ باڈیلی نیڈ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. ول جو کہ ہمارے دل کا حصہ یعنی ڈرائیو ٹو ڈو سم تھنگ، اور انٹلیکٹ یہ ہمارا دماغی حصہ، دا ایبیلٹی ٹو انڈرسٹینڈ، جو کہ پرسنالٹی کے ایک اعلیٰ ترین لیول ہے جس میں ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایرسٹوٹل جو کہ گریک فلاسفر تھا، اس کا جو ٹائم ڈیوریشن تھا 384 سے 322 BC تھا. ہی واز دا گریٹ فلاسفر اینڈ دا فرسٹ سائیکالوجسٹ. جو تھا وہ پلیٹو کا اسٹوڈنٹ ہی تھا اور اسی کی یونیورسٹی، اسی کی اکیڈمی میں پڑھتا تھا، اور اس نے ایک بک لکھی تھا دی اینیما، جو کہ سول، اینیما یعنی سول پہ تھی. بہت زیادہ پلیٹو کی یونیورسٹی اکیڈمی میں کام کرنے کے بعد اس نے اپنی ایک یونیورسٹی، ایک اکیڈمی بنائی لائسیم کے نام سے، اینڈ ہی واز دا فاؤنڈر آف دیٹ لائسیم یونیورسٹی، جو کہ آج کل ہمیں لائسیم اسکولز اور اس طرح سے نام سننے کو ملتے ہیں. اس نے کہا تھا کہ روح ہمارے جسم میں چلتی ہے اور یہ ساری فنکشننگ ہماری روح کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. سائیکالوجی از دا اسٹڈی آف دا سائنس اینڈ سول. He was totally opposite to his teacher's theory of mind-body dualism، یعنی مائنڈ اور باڈی دو الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی ہیں. He was the teacher of the great Alexander. اس نے کہا تھا کہ مین جو ہے وہ سوشل اینیمل ہے، اور یہ اس کا میجر فوکس بھی ہے کہ مطلب وی لرن وٹ ایور ہیپن ان دا سوسائٹی. جو بھی انسان لرن کرتا ہے وہ سوسائٹی سے لرن کرتا ہے. مائنڈ از دا فنکشننگ آف باڈی پروسیسز اینڈ ایکسپیرینسز. جو بھی ہماری مائنڈ کی فنکشننگ ہے وہ باڈی پروسیسز سے، اور جو ہماری ایکسپیرینسز ہوتی ہیں یہی اسی سے ہماری جو ہے تو وہ مائنڈ کی فنکشننگ ہوتی ہیں. مائنڈ اور باڈی الگ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہی ہیں. تو دیٹ واز آل اباؤٹ دا ارلی گریک پیریڈ اینڈ ارلی گریک فلاسفرس، اینڈ دیٹ واز آل اباؤٹ آور ٹوڈیز لیکچر. آپ کو لیکچر کے بارے میں کوئی بھی کوئری ہو، کوئی بھی کنسرن ہو، تو آپ ہم سے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو.